رات گہری تھی، پریپیڈ سو رہا تھا۔ کھڑکیوں کے باہر وہی روزمرہ کی خاموشی تھی جس میں کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا، اور کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ چند لمحوں بعد یہی خاموشی انسانی تاریخ کے سب سے خوفناک حادثے کی گواہ بننے والی ہے، کیونکہ 26 اپریل 1986 کی رات 1:23 پر چرنوبل نیوکلیئر پاور پلانٹ کے اندر کیے جانے والے ایک معمولی سے تجربے نے ایسا سلسلہ چھیڑ دیا جو چند گھنٹوں میں پورے یورپ کو موت کے دھانے تک لے آیا تھا۔ ری ایکٹر نمبر 4 پر کام کرنے والے انجینئرز یہ سمجھ رہے تھے کہ سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے، حفاظتی نظام وقتی طور پر بند تھے اور ری ایکٹر ایک خطرناک حد تک غیر مستحکم ہو چکا تھا، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ چند سیکنڈ کی تاخیر اور چند غلط فیصلے مل کر ایک ایسے دھماکے کو جنم دے دیں گے جو ایٹم بم سے بھی زیادہ تابکاری فضا میں پھیلا دے گا۔ جب پہلا دھماکہ ہوا تو زمین ہلی، چھت اڑی اور آسمان میں ایک نیلا سا شعلہ بلند ہوا جو آگ نہیں بلکہ خالص تابکاری تھی۔ پریپیڈ کے لوگ گھبرا کر بالکنیوں میں آ گئے۔ بچوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور بڑوں نے اسے ایک عجیب مگر خوبصورت منظر سمجھا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ روشنی ان کے جسموں میں خاموشی سے داخل ہو رہی ہے، ان کے خون، ہڈیوں اور سانسوں کو آہستہ آہستہ زہر آلود کر رہی ہے۔ اور اسی دوران فائر فائٹرز کو بلایا گیا، جنہیں صرف یہ بتایا گیا کہ پاور پلانٹ میں آگ لگ گئی ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ آگ نہیں بلکہ ایک ایسی تابکاری ہے جو انسان کو اندر سے جلا دیتی ہے۔ وہ بغیر کسی خالص حفاظتی لباس کے ری ایکٹر کے قریب پہنچ گئے، آگ بجھاتے رہے، چھت پر چڑھے، ملبہ ہٹاتے رہے، اور چند ہی گھنٹوں میں ان کے جسم ایسے رد عمل دکھانے لگے جیسے کسی نے انہیں زندہ جلا دیا ہو، حالانکہ ان کے جسم پر کوئی ظاہری جلنے کے نشان نہیں تھے، کیونکہ تابکاری دکھائی نہیں دیتی، آواز نہیں کرتی مگر مار ضرور دیتی ہے۔ لیکن اصل خطرہ وہ نہیں تھا، وہ جو اوپر نظر آ رہا تھا۔ اصل خطرہ ری ایکٹر کے نیچے چھپا بیٹھا تھا، جہاں پگھلا ہوا نیوکلیئر فیول آہستہ آہستہ نیچے کی طرف بڑھ رہا تھا، اور نیچے ہزاروں ٹن پانی جمع تھا۔ اگر یہ دونوں مل جاتے آپس میں تو ایک ایسا بھاپ کا دھماکہ ہوتا جو نہ صرف چرنوبل کو مکمل طور پر مٹا دیتا بلکہ یورپ کے بڑے حصے کو صدیوں کے لیے ناقابل رہائش بنا دیتا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب سائنسدانوں کو احساس ہوا کہ دنیا اب صرف گھنٹوں کے فاصلے پہ کھڑی ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد 3 آدمی آگے بڑھے۔ نہ کوئی ہیرو بننے کا شوق تھا اور نہ تاریخ میں نام لکھوانے کی خواہش۔ انہیں صاف صاف بتایا گیا کہ نیچے جانے کا مطلب شاید واپس نہ آنا ہو، مگر انہوں نے سوال نہیں کیے۔ ٹارچ پکڑی، سیڑھیوں سے نیچے اترے اور تابکاری سے بھرے پانی میں چلتے ہوئے ان والز تک پہنچے جنہیں کھولنا یورپ کو بچانے کے لیے ضروری تھا۔ اور جب آخر کار پانی باہر نکل گیا تو وہ خطرہ ٹل گیا جس کے نتیجے میں پورا براعظم مٹ سکتا تھا۔ اس کے بعد حکومت نے پریپیڈ کے لوگوں کو بتایا کہ انہیں صرف چند دن کے لیے شہر چھوڑنا ہے، اسی لیے زیادہ سامان ساتھ نہ لیں۔ لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے نکلے۔ بچوں کے کھلونے، تصویریں اور یادیں سب وہی رہ گئی، اور انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنے گھروں کو آخری بار دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ شہر آج بھی اس حالت میں کھڑا ہے، خالی، خاموش اور وقت میں منجمد۔ چرنوبل کی کہانی ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ ایٹم کیا ہے، بلکہ یہ بتاتی ہے کہ جب طاقت کے ساتھ سچ نہ ہو، جب فیصلے انا میں کیے جائیں اور غلطیوں کو چھپایا جائے تو ایک چھوٹی سی لاپرواہی پوری انسانیت کو تباہی کے کنارے تک لے جا سکتی ہے۔ اور یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ آج جو ہم سانس لے رہے ہیں وہ ان گمنام لوگوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر دنیا کو بچا لیا، بغیر کسی تمغے اور بغیر کسی نام کے۔